علی اور عائشہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر اب تک وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ کافی علاج کا معالجہ کروایا مگر افاقہ نہیں ہوا، تو اب اللہ کی مرضی سمجھ کر دونوں نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا تھا۔ اس بات پر دونوں اکثر افسردہ رہتے، مگر دونوں کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ علی ایک نیک اور ایماندار بندہ تھا جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا۔ اگرچہ علی کی مزدوری زیادہ تو نہیں ملتی، مگر چونکہ عائشہ ایک سمجھدار اور قناعت پسند عورت تھی، لہٰذا وہ گھر کے معاملات سمجھداری سے چلا رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی علی سے کسی چیز کی فرمائش نہ کی، ورنہ کبھی تنگ دستی کا ذکر کرتی، مگر عائشہ جلد امیر ہونے کے خواب ضرور دیکھتی اور اللہ سے ہر ٹائم حالات بہتری کی دعا کرتی رہتی۔ ایک دن علی گھر سے نکلا، تھوڑی دور گیا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی گلی کے کنارے میں بیٹھا ہے۔ بوڑھے آدمی نے علی کو دیکھ کر پانی مانگا تو علی نے دکان سے گلاس بھر کر پانی بوڑھے کو پلایا۔ بوڑھے آدمی نے پانی پی کے علی کا شکریہ ادا کیا اور علی کی ڈھیر ساری دعائیں بھی دی۔ چند دنوں کے بعد علی کام سے واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں اسے ایک بیگ ملا، تو وہ اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر پھر فوراً سوچا کہ اب یہ اس کا ذمہ داری ہے کہ مالک تلاش کرو۔ اس نے کہا کہ یار میرا ذمہ داری کہ اس کا مالک میں تلاش کروں۔ یہ سوچ کر علی نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو بیگ اٹھا کے گھر آ گیا۔ عائشہ نے علی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو سوالے انداز کیا تو علی نے ساری بات بتا دی۔ اسے کھول دیا، اندر نئی اور پرانے نوٹ ہی نوٹ تھے۔ عائشہ دیکھ کے گھبرا گئی اور جلدی سے بیگ بند کر دیا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی تو کوئی نہیں تھا۔ عائشہ تجسس اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ علی کا چہرہ دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ علی اس کی دل کی کیفیت سمجھ گیا اور فوراً بولا کہ ہمیں مالک کو تلاش کر کے یہ بیگ اس تک پہنچانا ہوگا، کیونکہ ہمارا دین امانت میں خیانت کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اور دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا بھی ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ علی یہ بات سن کر عائشہ بولی کہ وقتی طور پر شیطان نے مجھے بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہاری بات سے ہوش میں آ گئی ہوں۔ یہ کسی کا امانت اور ہماری آزمائش ہے، ہم انشاءاللہ اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ دونوں نے بیگ کی تلاشی لی تو انہیں بیگ میں ایک کارڈ ملا جس میں کسی کا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا تھا۔ علی نے اس نمبر پر کال کر کے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص بیگ کا مالک تھا جو بیگ گم ہونے پر سخت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص بڑی سی گاڑی میں علی کے گھر پہنچا۔ علی نے اس امیر آدمی کو بیگ پکڑایا اور معصومیت سے بولا کہ اپنے نوٹ گن لے، ہم نے کچھ نہیں لیا۔ مجھے آپ پر یقین ہے، یہ کہہ کر اس آدمی نے بیگ پکڑ کر کھولا اور ڈھیر سارے نوٹ نکال کے علی کو دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ علی اور عائشہ اس غیر متوقع صورتحال پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور ان پر ہمارا کوئی حق نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ علی نے ہمت کر کے کہا کہ یہ آپ کی ایمانداری کا صلہ ہے اور اس میں میری خوشی بھی شامل ہے۔ امیر آدمی نے مسکراتے ہوئے بولا اور ان کے گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد عائشہ دیر تک اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے رہی اور کسی طرح ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے ان دونوں کی دن بدل دی اور علی نے ایک دن دکان بھی ڈالا جس میں وہ دن بدن ترقیاں کرنے لگی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک پیارا سا بیٹا بھی عطا فرمایا۔ تو بے شک اللہ سب کی سنتے ہیں، بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔